بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 83 سورہ یوسف آیت نمبر 93۔ یہ مقام نمبر آخری ہے جو کہ مقام نمبر 11 ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لایا گیا مصر سے، اور لانے والا جو بشیر تھا وہ بڑا بھائی تھا یہودا۔ تو قمیص یوسف علیہ السلام کی جب لائی گئی اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی نظر درست اور ٹھیک ہو گئی، بینا ہو گئے، اور اس کے بعد پھر پورا خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام کا مصر کو روانہ ہوا۔ گویا کہ بنی اسرائیل کا کنعان سے مصر کی طرف انتقال کی یہی سبب اور یہی وجہ بنی۔ واتونی بِأَہْلِكُمْ اجمعین کے سب کو میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام کا حکم اور آرڈر تھا۔ اور پھر مصر میں گئے اور یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات اور عزت اور قدر۔ پہلے اس بات کا تذکرہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کا تعارف ہوا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تمہیں برا بلا نہ کہا جائے گا، ملامت نہ کیا جائے گا، اللہ تمہیں معاف کرے اور مہربان ہے۔ اس کے بعد جب پوری حالات انہوں نے سنائی تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اور میرے ابا کے چہرے پر اس کو ڈال دو، یاتی بصیرا، تو وہ ہو جائے گا بینا، اور پھر واتونی باہلکم اجمعین، سب گھر والوں کو لے کر آ جاؤ۔ تو اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ جو میری قمیص ہے، خاص اپنی قمیص کی طرف اشارہ کیا، اس کو لے جاؤ، اور فالقوه، القاء کا معنی ہے ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یاتی معنی یسیرو، ہو جائے گا ابا جی، بصیرن، بینا معنی وہ نظر میں جو ضعف اور کمزوری ہے وہ ٹھیک ہو کر صحیح ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ واتونی باہلکم، لے آؤ میرے پاس تمام گھر والوں کو، گویا کہ الگ صرف اپنے والد کے بارے میں نہیں کہا، سب کے بارے میں کہا، تو ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ والد صاحب کو بھی لایا جائے گا، تو اس لیے ادب احترام کا تقاضا بھی یہی ہے، اجمعین۔ یہ قمیص سے بظاہر اس میں کوئی ایسا سبب نہیں پایا جاتا، کوئی مادی سبب کہ جس کی وجہ سے نظر کا درست ہو جانا اور ٹھیک ہو جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اثر رکھا تھا۔ اور ھذا کان بالوحی، مجاہد کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر والے نے لکھا ہے کہ امام مجاہد نے کہا کہ ھذا کان بالوحی، یہ بذریعہ وحی کے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ قمیص دے دو، اور اس قمیص کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی، یہ گویا کہ حضرت یوسف کا معجزہ تھا۔ تو برکت جو ہے انبیاء کی اشیاء کے اندر ہے، اور یہ برکت ہے، لیکن یہ انبیاء کی ہے، غیر انبیاء کی چیز میں برکت منصوص نہیں ہے، کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ محبت میں اور برکت میں فرق ہے کہ کسی غیر نبی کی، استاذ کی یا بزرگ کی یا پیر کی کوئی چیز اپنے پاس رکھے اور اس سے اس کی محبت کا اظہار ہو، محبت مقصد ہو، تو وہ الگ بات ہے، لیکن برکت حاصل کرنا یہ غیر نبی کی چیز سے درست نہ ہوگا، اس پر کوئی نص موجود نہیں ہے۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم، اور جب قافلہ جدا ہو گیا مصر کے شہر سے تو ابا جی نے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میں یوسف کی بو پاتا ہوں اگر تم مجھے یہ بات نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، یعنی مجھے بوڑھا کھوسٹ نہ کہو،
تفندون معنی یہ فنت سے مشتق ہے۔ فنت کا معنی انسان انتہائی بڑھاپے کی حالت میں گڑبڑ باتیں کرتا ہے اور باتیں درست نہیں کرتا، تو اس کو تفنت کہتے ہیں۔ تو مجھے انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے تم یہ نہ کہو کہ یہ بہک کیا ہے، تو میں یہ بات کہوں گا کہ یوسف کی بو پاتا ہوں۔ یہ بھی گویا کہ ایک معجزہ ہے، اور شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ یوسف کنویں کے اندر تھے تو یعقوب علیہ السلام کو بو نہیں آئی، خوشبو نہیں آئی۔ اور ادھر مصر میں ہے تقریباً 8 دن کا راستہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق، جو کہ 250 کلومیٹر 100 میل جو ہے بنتا ہے میل، 250 میل کا فاصلہ اور 8 دن کا راستہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو حضرت یعقوب علیہ السلام محسوس کرتے ہیں، اور ادھر کنعان کے قریب میں کنویں میں تھی تو پتہ نہیں چلتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب دور سے دور ہو تو پھر اللہ چاہے تو وہ پہنچا دیتا ہے، اور قریب سے قریب ہو اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کبھی انبیاء تو آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں سے وہی آتی ہے، اتنی دور سے بات معلوم ہوتی ہے، اور کبھی پاؤں کے نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو وہاں کا پتہ نہیں ہے۔ قالو تو برادران یوسف نے یا لوگوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تو اسی پرانی محبت میں ہے۔ ضلال بمعنی المحبت کے ہے۔ مجاہد سے یہ تفسیر منقول ہے، ضلال بمعنی الحب کے ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا جاءک التفسیر من المجاہد فحسبک، جب تیرے پاس مجاہد سے تفسیر آ جائے تو یہ تیرے لیے کافی ہے، پھر اس میں اعتماد کر، کسی اور پر بھروسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قالو کہنے لگے وہ لوگ، تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تو پرانی محبت میں ہے، اور وہی یوسف کی محبت تیرے اندر ہے، وہی باتیں کرتا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب آ گیا وہ بشیر خوشخبری سنانے والا، جو کہ بڑا بھائی تھا، اور اس کی وجہ لکھی یہ ہے مفسرین نے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت بھی یہی بڑا بھائی قمیص جو خون کو لت پت کر کے لے جایا گیا تھا وہ یہی تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں یوسف کی خوشبو قمیص کو خون کی حالت میں لے گیا تھا اور باپ کو تکلیف ہوئی تھی، تو اب میری یہ خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری والی قمیص کو بھی میں لے کر ڈالوں، تاکہ اس پہلی جو غلطی تھی اس کی مکافات ہو جائے۔ تو فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لانے والا آ گیا، القاہ، اس نے ڈالا اس قمیص کو علی وجہی، ابا کے چہرے کے اوپر، تو فرتد بصیرا، تو وہ آنکھوں والا، بینائی والا ہو گیا۔ فرتد معنی سارا ہو گیا، بصیرن دیکھنے والا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا پہلے، انی عالم، میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما، وہ باتیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ یوسف ہے اور یوسف کی بو مجھے آتی ہے۔ اور اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یوسف ملیں گے، بنیامین ملے گا، سب ملیں گے۔ اس وقت برادران یوسف چونکہ شرمندہ ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ والد صاحب کو تمام حالات کا علم ہو گیا، تو انہوں نے معافی مانگی۔ قالو، کہنے لگے، یہ کنعانی کے اندر واقع ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے معافی مانگ، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، یعنی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ، تو جب انسان دوسروں کے لیے معافی مانگے گا تو خود بھی تو معاف کرے گا، معنی ہمیں معاف بھی کر اور اللہ سے ہمارے لیے معافی بھی طلب کر اور مانگ۔ استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے معافی مانگ ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے معافی فی الفور نہیں کی بلکہ وعدہ کیا کہ میں تم سے معافی مانگوں گا۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ آخری شب کے حصے میں معافی مانگوں گا جو قبولیت کا وقت ہے، معنی یہ کہ رات کے آخری حصے میں توجہ کے ساتھ اور خلوت اور تنہائی میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا، تو یہ اس لیے کہا۔ لیکن بعض حضرات نے کہا ہے، تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے، کہ اصل میں معافی کا وعدہ اس لیے کیا کہ جس پر ظلم ہوا تو اس سے تحقیق کر لی جائے اور اس کے بعد میں معافی کروں گا، اور مظلوم تو یوسف تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مظلوم یوسف سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے کیا معاملہ کیا، تو اس لیے اس کے بعد تمہارے لیے میں معافی مانگوں گا۔ تو اس لیے بعد میں پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور معلومات کی کہ حضرت یوسف نے تو معاف کیا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کیا اور معافی مانگی۔